رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس دیں کہ عید سے پہلے عیدی کا جو مشن ہے وہ کس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. آج شام کو فارملی 10 بجے سے 11 بجے تک آپ لائیو کٹ ان بھی کریں گے لبرٹی مارکیٹ سے اور اس کا وہاں سے لائیو ٹیلی کاسٹ بھی دیکھیں گے. اور اگلے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ابرار الحق بھی موجود ہوں گے جو کہ ہمارے کراچی کے جو بوتھ ہیں جو کہ ہمارا کیمپ ہے اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. ہماری لاہور کی کیمپ کی لوکیشن جو ہے وہ بگ سٹی ٹاور جو کہ لبرٹی مارکیٹ میں ہے یہاں پہ موجود ہے, اور کراچی کا ہے جس کو کہ ابرار الحق جو ہے وہ لک فارورڈ کر رہے ہیں یہ پارک ٹاور کلفٹن میں ہے, یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اور ابرار الحق جو کہ سہارا ٹرسٹ فار لائف کو بھی چیئر کرتے ہیں, ان کے علاوہ وہاں پہ زیبا بختیار, ایوب کھوسو اور فاخر بھی موجود ہوں گے. ہم اس سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ سعادت حاصل کرتے ہیں قرآن شریف کے پارے کی. آج جو ہم پارہ جس کا تعارف حاصل کریں گے وہ ہے پارہ 18 اور رفیق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 18ویں پارے کا انشاءاللہ آج تعارف ہم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. 18ویں پارے کا آغاز اس چیز سے ہو رہا ہے کہ کامیاب ہو گئے اہل ایمان. گویا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کامیابی کا دنیا اور آخرت. ظاہر بات ہے کہ اہل ایمان کے لیے حقیقی کامیابی تو آخرت کی زندگی ہے کہ وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. لیکن یوں سمجھیں کہ اس کا اوپننگ چیپٹر جو اس کا پری ایمبل یہ تو دنیا کی زندگی بنتی ہے اور اسی پر سارا دار و مدار ہوتا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایک حقیقت پسندی کا نام ہے کہ آدمی کے سامنے ایک حق آیا اور اس کو قبول کرنے کے لیے بلکہ حق کی تلاش میں وہ بےتاب ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جنہوں نے یہاں پر بھی لفظ ایڈجیکٹو آیا ہے, ورب نہیں آیا, کہ گویا کہ جو ایمان کی تلاش میں ہوتے ہیں جب حق سامنے آتا ہے تو پھر اس کا حق ادا کرتے ہیں. یہ پہلی صفت ایمان. پھر دوبارہ دوسری فرمایا کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں, اللہ کے ہم پر بے شمار حقوق ہیں, ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے شکر کے طور پر نماز پڑھتے ہیں. اور پھر فرمائیں کہ نماز کی جو روح ہے وہ خشوع ہے, عاجزی ہے, کہ ایک طرف تو ہمارا جسم اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور ایک یہ کہ ہمارا دل بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے جھکے. صرف یہ نہ ہو کہ ایک فارمیلٹی ہو تو ایکسرسائز ہو کہ جس کے ساتھ ہم اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بھی نہ جوڑے. اور اسی کے ساتھ تیسری بات فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ والذین عن اللغو معرضون. یہ لغو باتیں, بیہودہ باتیں, ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ اپنا وقت ضائع کریں, نہیں, ان کا ایک ایک منٹ آخرت کے لیے ہوتا ہے, اس کو سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ چوتھی چیز کہ یہ زکوٰۃ ان کو اگر اللہ نے صاحب مال بنایا ہے تو یہ پھر اپنی ذاتی چیزوں پر خرچ نہیں کرتے بلکہ اللہ کے راستے میں اللہ کے مخلوق کی رفاعیت کے لیے ان مصیبت زدوں پر بھی خرچ کرنے والے ہیں. وہ کہ نماز انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے اور زکوٰۃ اور صدقات اور مال کا جو انفاق ہے یہ انسانوں کو بندوں کے ساتھ جوڑتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک تعلق مضبوط قائم ہوتا ہے. کفر اور ایمان میں فرق بھی جی ہاں, نماز کے بارے میں یہی بات آئی ہے. پھر یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو ہے اپنے جنسی جذبات کے لحاظ سے یہ فری لانسر نہیں ہے کہ جہاں ان کا جی چاہے اپنی پیاس بجھا لی, نہیں ہے. ایک اللہ نے ان کے لیے دائرہ رکھا ہے, کیونکہ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عقیدے کے معاملے میں سب سے بڑی خرابی, سب سے بڑا جرم شرک ہے. یہ بہت بڑی ناپاکی اور پلیدی ہے شرک عقیدے کے اندر, وہ بندہ ختم ہو گیا. اسی طرح اخلاق کے معاملے کے اندر سب سے بڑی ناپاکی یہ زنا ہے. جو لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں ان سے کسی خیر کی توقع نہیں, وہ پھر بھیڑیے بن جاتے ہیں. اپنی جنسی ہوس کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کو نشانہ بناتے ہیں, سب رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں. یہ ایسی برائی ہے, بلکہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور ایسا راستہ ہے جو لوگ بھی اس راستے پر چل نکلتے ہیں وہ بظاہر تو انسان ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر سے وہ چیزیں سب ختم ہو جاتی ہیں. تو فرمائے کہ یہ لوگ اپنی اس طرح کی جو ہے جو حدود ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں, کبھی بے قابو نہیں ہوتے ہیں. اور فرمایا پھر ایک ان کی صفت ہے امانت اور عہد کی پابندی, پورا خیال کرتے ہیں. ہماری پوری معاشرتی زندگی کی جان یہ دو چیزیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کبھی آپ خطبہ ارشاد فرماتے یہ ضرور فرماتے جس کے اندر امانت داری ہے اس کا ایمان ہے, جس کے اندر امانت داری, دیانت داری, ذمہ داری نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے.
اور اسی طرح جو شخص وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کو کوئی دین نہیں ہے. تو دین بھی ہمارا اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے. اسی طرح نماز کے بارے میں جو آخر میں فرمایا کہ ایک طرف تو نماز کے اندر وہ جھکتے ہیں، پھر فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی برابر نگرانی کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف آئی اور ہم وضو کر کے مسجد گئے یا اللہ کے سامنے جھک گئے، اور ایک یہ کہ نہیں اللہ نے چیزیں فرض کی ہیں، یہ 5 نماز اس کا تو میں اہتمام کروں، کچھ بھی ہو کرنا اس کی فکر. فرمائے کہ جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز ان کو پورے دین کو وجود میں لے آتی ہے، ان کی اخلاقیات ہی بالکل اور طرح ہوتی. اسی کے بارے میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز جو ہے انسان کو بے حیائی سے بھی اور برائی سے روک دیتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک اس کے اندر یہ احساس دلاتی کہ تو نمازی بندہ ہے، تو مسلمان بندہ ہے، تو کون سے کام کر رہا ہے. پھر یہ کہ خاص طور پر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اس کی مختلف سٹیجز ہیں کہ کس طرح یہ ایمبریو جو ہے اس کا پروسیس آگے بڑھتا ہے. فرمایا کہ انسان کو اللہ نے قطرے سے ایک اعلیٰ صلاحیتوں کا انسان پیدا کر دیا، اور فرمایا کہ پھر یہ انسان اللہ کا نافرمان بھی بن جاتا ہے، ظالم بھی بن جاتا ہے، اللہ کو بھول بھی جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ مجھے کون دوبارہ زندہ کرے گا، کوئی ذات ایسی نہیں. فرمایا جس اللہ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا. پہلی مرتبہ کوئی کام مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ تو بڑے نقالوی کام کر جاتے ہیں، اور ہماری قوم تو ویسے بھی اس معاملے کے اندر بڑی مشہور ہو چکی ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیتا، تمہاری تربیت کا، تمہاری خوراک کا، تمہاری لباس کا، ہر چیز کا اس نے بندوبست کر رکھا ہے. پھر اللہ نے اپنی ان ربوبیت کے پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے کہ وہ کبھی غافل نہیں ہوا. فرمایا کہ جھلک دیکھنی ہو، کبھی ماں باپ اولاد سے غافل ہوئے ہیں، یہ بھی محبت اور ذمہ داری کا احساس میں نے ان کے اندر ڈالا ہے. فرمایا اسی طرح تو ربوبیت کے ساتھ ایک چیز یاد رکھو، مسئولیت بھی ہے، آپ اکاؤنٹیبل ہیں سب کے سب کے، اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان تمام نعمتوں کے بارے میں، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ جسم و جان کی بھی اور باہر کی بھی ساری چیزوں کے بارے میں. اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کی دعوت، وہی جو دعوت جو قرآن دے رہا ہے، جو حضور دے رہے ہیں. فرمایا کہ ان کے سرداروں نے جب دیکھا یہ بات تو بڑی اپیلنگ ہے، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، ان کا نہیں، یہ سب سے پہلی بات تو کہ یہ بشر ہے، یہ پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر سوچا چھوڑا، نہیں یہ یرید یہ تفضل علیکم، یہ ساری تگ اس شخص کی ایسی ہے کہ یہ سردار بن جائے، برتری حاصل کرے، اور گویا کہ عوام کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے اور اپنی سرداری بچانے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے ہر دور کے لوگوں نے یہ گویا کہ ہتھ کنڈے استعمال کیے تاکہ حق کو روکا جا سکے. حافظ صاحب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں، اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. خواتین حضرات، حافظ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ زندگی جو یہ پری ایمبل ہے، یہ پری فیز ہے، یہی بتائے گا کہ آگے کتاب میں کیا ہوگا. ایک وقفہ اور واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، ہم تعارف لے رہے ہیں حافظ رفیق صاحب سے 18ویں پارے کا. ایسی خوبصورت بات تعارف میں آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی تمام نعمتوں کا حساب لے گا، جس کے پاس جتنی نعمت ہے اس کا اتنا ہی حساب ہوگا. بسم اللہ رفیق صاحب. جی، سورہ نور میں مختلف مضامین ہیں. ظاہر بات ہے کہ وقت کی قلت کے باعث یہ ہے کہ ایک تو زنا کے بارے میں انٹرم پیریڈ کے لیے پہلے بتایا تھا کہ ہم اس کو بعد بھی دیں گے، اس کا ایک مستقل قانون آ گیا ہے جس کو قرآن و سنت نے واضح کیا ہے. اور پھر ایک واقعہ عفق جس کے پس منظر میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ پر ایک بہتان لگایا گیا تھا. میں اس واقعے کو نیریٹ نہیں کر سکتا، وقت کم ہے، لیکن اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کیا ہے، اہل ایمان کو وہاں پر ایک اخلاقی اصول دیا گیا ہے کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین. کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے یہ سنا، یہ بہتان، یہ الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں، تو تم خود سے خیال کرتے کہ یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے جس کی کوئی، یعنی حسن ظن اسلامی معاشرے کا ایک اہم ترین اصول حسن ظن ہے کہ معاشرے کا ہر فرد حسن ظن کا حقدار ہے، اس کا بیسک رائٹ ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں، اچھا گمان کریں. الا یہ کہ وہ اپنی کسی وجہ سے، اور وہ بھی تحقیق کے بعد، اگر کسی پر کوئی الزام لگتا ہے تو اس بات کو آگے نہ پھیلیں. یہ فرمائے کہ یہ ایمان کے منافی چیز ہے، یہ منافق ہونے کی نشانی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں، کسی عزت کے بارے میں اس طرح کی غیر ذمہ داری کا معاملہ کریں. تو فرمائے کہ اس کی بات تحقیق ہو، اگر تحقیق کی بات ثابت ہو کہ واقعی یہ مجرم ہے تو پھر دوسری چیز ہے. تو گویا کہ ہمیں اسلام یہ اصول دے رہا ہے.
اور پھر یہ بھی اپن نقطۂ نظر بھی نہ ہو. آج ہمارا معاشرہ جس سطح پر جا چکا ہے، ہم سوء ظن سے کام لیتے ہیں اور پھر ہم اپنے پرسپیکٹو میں اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری ہمارے معاشرے کے اندر جو ڈس انفارمیشن ہے اور جو معلوم ہوتا ہے کہ سنسنی خیزی ہے، لوگوں کی عزت کو جس طریقے سے اچھالا جاتا ہے، یہ ایمان اور اخلاق کے بالکل برخلاف چیز ہے. اور آپ دیکھیں اخبارات میں کسی کے بارے میں اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے، اس کے بعد بندہ ختم ہو جاتا ہے. بندہ مومن کی شان نہیں ہے کہ اپنی دل کی تسکین کے لیے یا کسی سے انتقام لینے کے لیے اپنے پیسے کے فائدے